یہ جنت کی خواہش، چلتے پانی کو دیکھنا، اس سے جو راحت انسان کو ملتی ہے، سکون ملتا ہے، بیٹھا ہو لیٹا ہو، درختوں کی چھاؤں ہو، پھل ہو، نوکر چاکر ہو، سروس ہو رہی ہو، اور کیا چاہیے بھائی؟ مزے ہیں۔ تو یہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ انسان کی فطرت میں، صرف اربوں کے لیے نہیں، انسان کی فطرت میں ہے۔ تو کہا ہے اب آگے تھوڑا آگے نکلے تو واٹر فال آ گیا۔ اب واٹر فال پہ اگر آپ کہیں پارک میں جاتے ہیں، ہم تو ساری چھٹیاں ہماری ایک ہی دنوں پہ ہوتی ہیں، تو سارے پارک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جو اچھے اسپاٹ ہوتے ہیں وہاں وہ سارے بھرے ہوتے ہیں، اور جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں وہاں کوڑا رہ جاتا ہے۔ آپ کا اپنا پرائیویٹ واٹر فال، اپنی پرائیویٹ سپیس، وہاں پانی کے پاس بیٹھے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ۔ اب کس باتوں کا انکار کرو گے؟ یہاں تو ہر طرح کے خوش کرنے والے پھل، اور ہر پھل کی دو ورائٹیز، ریگولر اور ڈائٹ۔ دو طرح کے سیب، دو طرح کے مالٹے، دو طرح کے ہر چیز، دو طرح کی، یہ بھی ٹرائی کر لیں، یہ بھی ٹرائی کر لیں۔ دوسری جگہ قرآن میں بتا دیا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، لوگوں کو پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ہے یہ تو دنیا میں بھی یہی تھا نا، اچھا یہ اسٹرابیری یہاں بھی ملتی ہے، اچھا دکھانا ذرا۔ وہ اتو بھی ہی متشابہن، لگے گا وہی، لیکن جب ایک دفعہ چباؤ گے تو اوہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہوا، اور پھر اس کا بھی ایک مزید فلیور۔ تو یہ اب آپ کی آپ کی خاطریں ہو رہی ہیں، آپ چشمے کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پھل اب آپ کے سامنے دو دو طرح کے پیش کیے جا رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن اگر چشمے کے کنارے ہوں تو کوئی بیٹھنے کی صحیح جگہ تو ہونی چاہیے۔ آؤٹ ڈورز ہے نا، تو زیادہ کمفرٹیبل تو نہیں ہوتا کہ درخت پہ ٹیک لگاؤ گے، کیا کرو گے؟ تو سین کھینچ دیا، متکئین علی فرش، پیچھے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے لمبے لمبے گدوں پر۔ فرش عربی میں، اردو میں تو فرش زمین کو کہتے ہیں، فرش کہتے ہیں تکیوں کو، یا میٹرس وغیرہ جو موٹے گدے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں گدوں پر، بطائنھا من استبرق، جس کے جو تکیے ہیں ان کے پیٹ کے اندر، یعنی اگر زپر کھول کے اندر دیکھتے ہیں نا مٹیریل کیا ہے، تو اندر اس کے موٹی والی ریشم، بطائنھا من استبرق۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ مجھے تو کم سمجھ میں آیا، میں نے کچھ لیڈی سے بات کی تو کچھ سمجھ میں آیا۔ دیکھیے اس دنیا میں باہر سے چیز خوبصورت ہوتی ہے۔ بلڈنگ کا باہر آپ پینٹ کر دیں، پرانی سڑی ہوئی بلڈنگ ہے، بلڈنگ کا ایک فساد بنا دیں، لگے گا برانڈ نیو، ہے 70 سال پرانی۔ کپڑے بنانے ہوتے ہیں عید کے سستے میں، تو باہر سے کام سارا اچھا، اندر کی سلائی ساری کیا، جو نہیں دکھانا وہ چیپ کر دو۔ وہ بچی کو پہنا دیا، وہ سارا دن کھجلی کر رہی ہے اندر کے مٹیریل کی وجہ سے، لیکن خیر ہے باہر سے اچھا لگ رہا ہے، رائٹ؟ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو پردے وغیرہ دیکھ کے، کوئی مہمان نواز دیکھ نہ رہا ہو نا، جو ہوسٹ دیکھ نہ رہا ہو، تو چیک یہ کون سا مٹیریل ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ باہر سے ایکسپینسو، اندر سے جتنا چیپ ہو سکے، یہی کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ اس کی جو تکیے ہوں گے، تم جب ٹیک لگاؤ گے تو تمہیں یہ کیسا نرم ہے، اس کے اندر کیا ہے، تو کھول کے اندر دیکھو گے، اندر اس کے کاغذ نہیں بھرے ہوئے، چیپ قسم کی روئی نہیں بھری ہوئی، اس کے اندر سب سے مہنگے قسم کا ریشم بھرا ہوا ہے۔ جو مٹیریل آپ اندر نہیں کہاں استعمال کرتے ہیں؟ باہر، وہ اندر استعمال ہے۔ یعنی یہ دنیا اب جہاں آپ جا رہے ہو وہاں پر صرف دکھاوے کی خوبصورتی نہیں ہے، اندر سے باہر تک خوبصورتی ہے، اندر سے باہر تک ہر چیز اوتھینٹک ہے، خوبصورت ہے۔ اور آپ اسی میں گھومے ہوئی، اس کا مٹیریل دیکھو بڑا زبردست ہے، یہ اتنا اچھا کام، اور یہ وہ، اسی میں آپ مگن ہیں، اور اوپر سے وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں جنتوں میں سے شاخیں نیچے اتریں گی اور پھل آپ کو دیں گی۔ آپ کو تو اٹھنے کی کہا تھا نا، اونچی اونچی شاخیں ہیں، تو پھل کہاں ہیں؟ وہ اوپر لگے ہوئے پھل، آپ نیچے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ اب کون لا کے دے پھل؟ کوئی لانے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر سے ایسے ہی درخت نیچے آ کے آپ کو پھل دے رہا ہے۔ جس پھل پہ نظر لگا دی وہ آٹومیٹکلی آرڈر پلیس ہو گیا، کوئی وینڈنگ مشین نہیں، کوئی کریڈٹ کارڈ ڈالنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں، وہ خود ہی آ رہا ہے۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور جیسے ہی ہاتھ میں پھل آئے گا پھر کہو گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب کس نعمت کا انکار ہے بتاؤ؟ اب انسان کہے گا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا کچھ بھی نہیں تھا، میں تو نہ شکرہ ہی تھا، ساری زندگی شکر میں گزار دی، پھر بھی کہے گا میں تو نہ شکرہ ہی تھا اس کے مقابلے میں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نوازے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔